السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، سانحہ جڑا والی کی وجہ سے دل انتہائی دکھی اور پریشان ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعتاً وہاں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ صرف اور صرف عوام کا قصور بتا رہے ہیں اور کچھ لوگ صرف وہاں مسیح برادری کا قصور بتا رہے ہیں۔ اور اصل میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں غرض کالج کے اندر ایک سلیم مسیح درجہ چہارم کا ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، راجہ سلیم اور تقی سلیم۔ انہوں نے قرآن پاک کے اوپر مغلظات لکھی، اس کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اور 5 بجے جا کر ایک چوک میں انہوں نے پھینک دی اور ساتھ انہوں نے اپنی تصویریں بھی پھینکی۔ اس بارے میں کوئی بھی شک نہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہوئی، انہوں نے کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسلام کے بارے میں نازیبہ مغلظات انہوں نے بکی ہیں، یہ تو 100% درست ہے۔ اب کچھ اینکر اور کچھ چاپلوس اور کچھ کٹورے والے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، الزام تھا، یہ غلط بات ہے۔ اور وہاں کا ACB مسیح ہے، شوکت مسیح، بات وہاں تک پہنچی، DSP تک پہنچی، SHO تک پہنچی، ملزمان نہ پکڑے گئے اور AC کی وساطت سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اب عوام طیش میں نہ آئے تو کیا ہو؟ اب کیا کرے عوام؟ چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ضلع منڈی بہودین چکمانوں کے اندر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی رات مسجد کی دیواریں پھلانگ کر کے اندر داخل ہوتا ہے، قرآن پاک کو آگ لگاتا ہے اور یہی مغلظات سپیکر میں بکتا ہے، تو عوام اشتعال میں آتی ہے۔ لیکن وہاں کے SHO کو سلام ہے، وہ فوراً پہنچے، انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈالا اور عوام کو تسلی دی کہ اس کا انشاءاللہ صحیح تفتیش ہوگی اور اسے سزا ملے گی۔ ایک پتا بھی نہیں گرا، ایک اینٹ کسی گھر کی نہیں گرائی گئی، کسی کو نہیں گھسیٹا گیا، کسی کو آگ نہیں لگائی گئی، کیونکہ وہاں جو SHO صاحب تھے وہ بڑے اچھے تھے، انہوں نے کنٹرول کیا۔ وہاں انتظامیہ 4 گھنٹے تک سوئی رہی، انہوں نے عوام کو کنٹرول نہیں کیا۔ اب عوام نے 100% غلط کام کیا ہے، جو گھروں کو جلایا ہے، مجرم تو 2 تھے، اور لوگوں کو یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ اس طرح کی ہم بے حرمتی کریں گے، سوشل میڈیا پہ چڑھے گا، ایک تو ہماری مشہوری ہوگی، دوسرا ہمیں باہر سے امداد ملے گی اور ہمیں باہر بلا لیا جائے گا، اور انہیں پتہ ہے پاکستان میں ہمیں سزا تو ملنی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، پھر شوکت مسیح کو صرف معطل کرتے ہیں اور عوام کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں اور علماء کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں۔ تو جو عوام کے اوپر جس کیٹیگری کا پرچہ کاٹا گیا ہے، اسی کیٹیگری کا SHO، DSP اور AC پر کٹنا چاہیے، انتظامیہ پر کٹنا چاہیے، کیونکہ ان کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کام ہوا ہے۔ اگر فوراً 4 گھنٹے بڑا ٹائم ہے، فوراً ان کو کنٹرول کر لیا جاتا تو ایسے کام نہیں ہو سکتے تھے۔ تو عوام کو بھی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، انتہائی غلط کام کیا ہے، ایسے ان کے گھر نہیں جلانے چاہیے جن کا قصور ہی نہیں ہے، ان کے گھر نہیں جلانے چاہیے، چرچ نہیں جلانے چاہیے، ان کی مقدس کتابیں نہیں جلانی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انتظامیہ کا بھی قصور ہے۔ اب سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اصل جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے، وہ تو واضح نظر آ رہا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور وہ لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں، نکال کر کے پڑھ سکتے ہیں جو اوپر لکھے گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں وہ کہاں پھر رہے ہیں، وہ ساری توجہ ہی وہاں سے ہٹا لی گئی ہے۔ ابھی میں اینکروں کو سن رہا تھا، بہت سارے جھوٹ بول رہے تھے بیچ میں، ایسے جھوٹ بول رہے تھے جیسے دیکھ کر کے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ وہاں سے ایڑ آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ کشکول اور کٹورے لینے والے یہ کہاں انصاف کریں گے؟ اگر قانون ہوتا تو عوام پاگل ہے، عوام کیوں باہر نکلتی؟
کبھی کسی کے ساتھ انصاف ہوا ہی نہیں ہے، صرف دوسرے اپنے مفادات کے لیے رات کو 12 بجے بھی عدالت کھل جاتی ہے، آئے روز ظلم و ستم کی ویڈیو آ رہے ہیں، وہاں پر کسی کو پکڑا ہی نہیں جا رہا۔ تو بھائیو، ہم مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح جلاؤ گھراؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ فوراً ایسے مجرموں کو پکڑا جائے، کم از کم جیل میں ڈال دیا جائے، پھر تفتیش کریں، اگر بے گناہ چھوڑ دیں، اگر ان کا قصور ہے تو ان کو سزا دی جائے فوراً۔ یہ اچھا، جو جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں انہیں فوراً پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جو اصل مجرم ہیں جن کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے انہیں پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیا اسے معطل کیا ہے؟ اے سی کو جو جس کی یہ ساری خرابی ہے اسے معطل کر، کل کو پھر وہ بحال ہو جائے گا، اور جو باقی غریب عوام ہیں جن کا ان کی طرف قصور ہے وہ سال ہا سال دھکے کھاتے پھریں گے۔ تو اصل میں انصاف ہونا چاہیے، جو سزا جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کو مل رہی ہے وہی وہاں کے ایس ایچ او، وہاں کے ڈی ایس پی اور وہاں کے اے سی کو ملنی چاہیے، تب یہ انصاف ہوگا، تب یہ معاملہ تھمے گا۔ اگر ایک ہی طرف کا سوچا جائے گا تو یہ بہت بڑے اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، قوم کے بھی مجرم ٹھہریں گے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہاں گستاخی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے اندر امن و امان قائم رکھے۔